الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون۔ سامعین و ناظرین کرام قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسب تسلسل ہمارے جید علماء کرام نے بہت ہی اچھے انداز میں، مفصل انداز میں تربیت اولاد کے موضوع پر گفتگو فرمائی۔ آج جو ہے بندہ حقیر کی باری آئی تو اسی موضوع کے ساتھ جو ہے آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں۔ تربیت اولاد جو ہے انتہائی جو ہے بہت ہی سنگین چیز ہے، اور جیسے کہ پچھلے لیکچرز میں ہم نے آپ کے سامنے یہ چیز رکھنے کی کوشش کی تھی کہ تربیت کرنا یہ پل صراط سے گزرنے کے مترادف ہے، بہت ہی انتہائی جو ہے مشکل چیز ہے۔ تربیت کے حوالے سے بہت بڑی تاریخی شخصیات نے، انتہائی اہم پرسنالٹیز نے جو ہے تربیت کی تعریف کی ہے، اور اصطلاحی تعریف اور مفہوم و معنی کے اعتبار سے بھی، اور جو ہے عوامل و اسباب تربیت کے حوالے سے بھی بہت ہی مفصل گفتگو کی ہے۔ جیسے کہ افلاطون نے جو ہے تربیت کی اس طرح سے جو ہے ڈیفینیشن اور تعریف کی ہے کہ جو ہے یعنی جمالات اور کمالات میں سے جتنا پاسبل ہو فراہم کرنا، انسان کے لیے کمالات کے اعتبار سے، جمالات کے اعتبار سے کمالات کمانے کے لیے جتنا فراہم انسان کر سکتا ہے وہ کر لے، تاکہ جو ہے وہ بہترین ایک آئیڈیل معاشرے کے لیے ثابت ہو۔ وہ افلاطون نے جو اس طرح سے تعبیر استعمال کی ہے۔ اسی طرح جو ہے جورج سیمون نے جو تعریف کی ہے کہ تربیت ایک ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے جو ہے دل بنتا ہے اور عقل بنتی ہے، یعنی نمو عقلی اور صفائی قلبی کی طرف اشارہ ہے کہ کس طرح سے ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس کے ذریعے انسان کا صاف شفاف جو ہے دل جو ہے سامنے آ جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے صفائی قلبی اور نمو عقل کی جو ہے نمود اور نشو نما ہوتی ہے تربیت کے ذریعے، اور وہ انسان بھی معاشرے کے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونے کے طور پر ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے جیموئل، خود جیموئل، اوپر والا جیموئل تھا یا جورج سیمون تھا، یہ جیموئل نے جو تعریف کی ہے اس کی جو ہے تربیت کی کہ ایک ایسا طریقہ ہے جس سے پہلے انسان خود سعادت حاصل کرے پھر دوسروں کو خوش رکھے، یعنی پہلے خود سعادت ابدی حاصل کریے تربیت کے ذریعے، اور اس کے بعد جو ہے دوسروں کو، معاشرے میں بسنے والے لوگوں کو جو ہے خوش رکھے۔ یہ جو ہے انہوں نے تعبیر استعمال کی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے ہربرٹ نے جو اصطلاح جو ہے استعمال کی ہے اور تعبیر استعمال کی ہے کہ تربیت ایک ایسا طریقہ ہے یعنی جس سے انسان کامل ترین زندگی گزار سکے، بہترین اور کامل ترین زندگی گزار سکے۔ اور اسی طرح جو ہے بہت ساری تاریخی پرسنالٹیز نے جو ہے سقراط نے، بکرات نے، اور جو ہے اور اسی طرح جو ہے ارسطو نے جو ہے بہت ساری تعبیرات استعمال کی ہے، لیکن تمام تعبیرات اور اصطلاحات کا جو ہے نتیجہ ایک ہی ہے کہ انسان جو ہے معاشرے کے لیے بہترین ایک آئیڈیل اور نمونہ جو ہے پیش کرے، جس کی سیرت پر چلنے سے جو ہے دنیا بھی مل جاتی ہے اور آخرت بھی مل جاتی ہے۔ یعنی جچی تلی جو ہے اصطلاح میں جو ہے اصل مفہوم جو ہے ہمارا یہی سامنے آ جاتا ہے، معاشرے کے لیے تمام تعریفوں کا نتیجہ یہ ہے۔ اور اسی طرح جو ہے خود اسلامی تربیت کا منبع اور سرچشمہ جو ہے وحی الہی ہے۔ بہت ساری قرآن کی آیات ہیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، جو کہ میں نے جو اصل جو ٹاپک جس پر ابھی گفتگو کرنی ہے وہ عوامل و اسباب تربیت میں سے کیا ہے؟ وراثت ہے۔ یعنی وراثت پر جو ہے بہت زیادہ علماء نے تفصیلی جو ہے کتابوں میں آپ پڑھ لیجئے تفصیلی گفتگو کی ہے، بہت زیادہ جو ہے ایفیکٹ ہوتا ہے وراثت کے ذریعے۔ یعنی سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بہت ساری صفات یا بعض صفات یا اکثر صفات جو ہے والدین سے پلٹ کر جو ہے کنورٹ ہو کے اولاد میں آ جاتی ہے، بہت ساری صفات آ جاتی ہے۔ سائنس نے یہ جو ہے
واشگاف الفاظ میں جو ہے ثابت کر دیا ہے کہ بہت ساری صفات جو ہے خون کی سرکولیشن کے ذریعے جو ہے والدین سے جو ہے اولاد کی طرف جو ہے منتقل ہو جاتی ہے، اور اسی طرح جو ہے چونکہ جو ہے اگر جو ہے والدین اچھے اخلاق کے مالک ہیں تو اولاد بھی اچھے اخلاق کی مالک بن سکتی ہے، اگر والدین برے اخلاق کے مالک ہیں تو ان کی اولاد بھی جو ہے برے اخلاق لے کر دنیا میں آتی ہے۔ یہ ایک جو ہے عرفی چیز ہے جس کو ہر متمیز جو ہے شخص سمجھ سکتا ہے، لیکن سائنس نے بھی اس چیز کو ثابت کر دیا ہے، یعنی اچھی فکر کیا ہے ارتباط باللہ، اور اچھا ذہن ہونا، اچھی فکر کا ہونا، اور اسی طرح سے ہر جہت سے طاقتور ہونا، کمزور ہونا، یہ ساری صفات والدین سے کنورٹ ہو کر کیا ہے کس چیز میں آ جاتی ہے؟ اولاد کے اندر آ جاتی ہے۔ اگر اسی لیے سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر جو ہے کسی کا باپ معلوم نہ ہو یا کسی کے اولاد کے بارے میں معلوم کرنا ہو یہ کس کی اولاد ہے، تو ڈی این اے کے ذریعے جو ہے سائنس نے ثابت کر دیا ہے۔ ڈی این اے یعنی ڈیوکسرائبو نیوکلک ایسڈ کے ذریعے سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ بھائی جو ہے اس کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ باپ کا خون جو ہے اس اولاد کے اندر ہے اور یہ فلاں شخص ہے، یعنی اس کا باپ کیا ہے؟ فلاں شخص ہے۔ اس طرح سے جو ہے یہ بات جو ہے کلیئر ہو جاتی ہے کہ سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے، اور اسی بات کی طرف جو ہے جب سائنس نے جو ہے یہ وضاحت کر دی، اسی بات کی طرف جو ہے قرآن مجید نے جو ہے کیا ہے اشارہ کر دیا ہے کہ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، اور جو ہے جو زرخیز زمین ہے وہ اپنی فصل جو ہے اگاتی ہے اپنے رب کے اذن سے۔ سبحان اللہ، یا کس طرح سے تعبیر استعمال کی ہے، اور یہاں جو ہے اولاد کی تربیت کے ساتھ جو ہے یہ بات جو ہے مربوط ہو جاتی ہے اور یہ آیت مربوط ہو جاتی ہے۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، اور جو بلد طیب ہے اور جو اچھی اور جو زرخیز زمین ہے اس کا جو گھاس جو ہے وہ اپنے رب کے اذن سے اگتا ہے، یعنی اس میں جو فصل آتی ہے، اس میں جو بہترین جو ہے کوالٹی کی پیداوار آتی ہے وہ بھی جو ہے پروردگار عالم کے اذن سے، خدا کی اجازت سے جو ہے وہ فصل آ جاتی ہے، وہ پیداوار آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے کیا ہے والذی خبث، اور جو خراب زمین ہوتی ہے زراعت کے اعتبار سے جو خراب زمین ہوتی ہے اس کی فصل اور پیداوار بھی جو ہے خراب ہو جاتی ہے۔ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو خبیث زمین ہوتی ہے یعنی جو خراب زمین ہوتی ہے اس کی فصل بھی ناقص ہوتی ہے، اس کی پیداوار بھی جو ہے خراب ہوتی ہے، اور جو ہے اس کی زراعت بھی جو ہے خراب ہوتی ہے، کھانے کے قابل اس کی زراعت فصل جو ہے نہیں رہتی۔ اسی طرح وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ، ہم شکر گزاروں کے لیے اپنی آیات کو جو ہے مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں تاکہ جو ہے شکر گزار بنے وہ قوم، یعنی مختلف انداز میں پروردگار عالم جو ہے آیات کو جو ہے بیان کرتا ہے تاکہ جو ہے یعنی یہ چیز جو ہے زمین کی زرخیزی ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے، زمین کی زرخیزی کی وجہ سے جو ہے بعض زمینیں بہت ہی شاداب ہوتی ہے، بہت ہی فیاض ہوتی ہے، بہت ہی جو ہے فصل کے قابلیت رکھتی ہے بعض زمینیں، کس کی وجہ سے؟ زرخیزی کی وجہ سے، اور بعض جو ہے زمینیں بالکل فصل کی قابلیت ہی ان کے اندر نہیں ہوتی ہے، بالکل پیداوار اور پروڈکٹ کی جو ہے اس کے اندر جو ہے صلاحیت ہی نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہے انسان سے تشبیہ دی ہے کہ والبلد الطیب یخرج نباتہ، بلد طیب کی طرح جو ہے بعض انسان ایسا ہے یعنی انتہائی باکردار والدین کا جو ہے بیٹا یا اس کی اولاد جو ہے کیا ہے بلد طیب کی طرح ہے، جو کہ بہت ہی جلد اور فوراً جو ہے کس کو؟ اللہ کی ہدایت کو اور کیا ہے اور تربیت کو اور رحمتوں کو وہ بیٹا بہت جلد قبول کر لیتا ہے۔ اور والذی خبث، اور خبیث انسان ایسا ہے یعنی زرخیز جو خراب زمین ہے اس کی طرح ہے جو کہ نہیں جو ہے رحمتوں کو اور ہدایت کو قبول نہیں کرتا، بلکہ ساتھ ساتھ جو ہے اپنے اندر کی خباثتوں کو جو ہے ابھار کر جو ہے زمین کو کیا کر دیتا ہے؟ کانٹے دار بنا دیتا ہے۔ یہ معاشرے میں جو ہے یہ مشاہدے میں آنے والی چیزوں کے ذریعے پروردگار عالم نے انسان کو سمجھایا ہے کہ اس طرح سے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو باران ہے یعنی اللہ کی طرف سے باران ہے، روشنی ہے، ہوا ہے، اور یہ فیض ہے خدا کی طرف سے، یہ فیوزات جو ہے تمام زمینوں کے اوپر، عالم کرۂ ارض کے اوپر ایکول ہے، برابر ہے، سب کے اوپر، تمام زمینوں کے اوپر بارش ایک طرح سے ہوتی ہے، ہوا ایک طرح سے آتی
ہے اور جو ہے روشنی ایک طرح سے کیا ہے پڑ رہی ہوتی ہے، لیکن باوجود اس کے کیا ہے بعض زمین انتہائی شاداب ہوتی ہے، اس کی فصل جو ہے دیکھنے کے قابل ہوتی ہے اور فصل کے ذریعے جو ہے انسان جو ہے نمو پا سکتا ہے، اور بعض زمین جو ہے بارش اور ہوا کی وجہ سے، وہی ہوا جس کی وجہ سے اس کی فصل جو ہے اچھی ہوئی ہے، اس کی پروڈکٹ اور پیداوار اچھی ہوئی ہے، اسی ہوا اور زمین اور بارش کی وجہ سے جو ہے بعض زمین جو ہے شورزار ہوتی ہے اور اس کی شورزاری میں اضافہ ہوتا ہے اور بڑی مشکل سے جا کر جو ہے ایک پودا جو ہے سامنے آ جاتا ہے، پودا اگتا ہے۔ اور اسی طرح انسان بھی ہے، اللہ کی طرف سے جو ہے ہدایت کا انتظام برابر ہے، پوری انسانیت کے لیے سایہ فگن ہے اللہ کے رہنما، اور اللہ کی طرف سے تربیت کے لیے جو مربیین بھیجے ہیں ان کی طرف سے جو ہے یعنی ہر جہت سے اللہ کی طرف سے کیا ہے انسان کے لیے کیا ہے ہدایت کا انتظام ہے، اور جو ہے رسول کا انتظام ہے، اور عقل جیسی نعمت سے نوازا ہے پروردگار عالم نے، فکر جیسی نعمت سے نوازا ہے، اور ہر جہت سے ہدایت کا انتظام پروردگار عالم نے جو ہے ایکول طور پر برابر طور پر فراہم کیا ہے۔ لیکن بعض انسان جو ہے اس جہت سے بہت ہی زیادہ خوب فائدہ اٹھاتے ہیں، بعض لوگ جو ہے اس سے کیا ہے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، بس زیادہ فائدہ اٹھا کر جو ہے ہدایت کے ذریعے انبیاء کی جو ہے بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کر کے، قرآن مجید کی جو ہے تعلیمات پر اور قرآن کے اصولوں پر عمل کر کے کیا ہے بعض انسان جو ہے اپنے ایمان کی تراوت میں اضافہ کرتے ہیں اور اپنے ایمان کی تازگی میں اضافہ کرتے ہیں، اور بعض میں جو ہے شورزاری میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی بعض کی جو ہے ہدایت قبول کرنا جو ہے اپنی جگہ پر بہت دور کی بات ہے، بلکہ جو ہے ان کے اندر سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو ہے کفر و نفاق و حسد و بغض و کینہ، یہ بہت زیادہ بہت بری کوالٹیز کے اندر جو ہے بری کوالٹیز میں جو ہے اضافہ ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا انتظام جو ہے سب کے لیے برابر ہے۔ بالکل اسی طرح جو ہے بلد طیب اور بلد خبیثہ کی جو ہے مثال دے دی ہے، اور اسی طرح جو ہے قانون وراثت جو ہے جو کہ ہم نے بتایا کہ السعید سعید فی بطن امہ وشقی شقی فی بطن امہ، چونکہ دامد وقت میں گنجائش نہیں ہے اس لیے میں تیزی سے گزر رہا ہوں۔ السعید سعید فی بطن امہ وشقی شقی فی بطن امہ، یہ قانون وراثت جو ہے یہ کمپلیٹ کاز نہیں ہے، مکمل جو ہے کیا ہے علت تامہ نہیں ہے، علت تامہ نہیں، مقتضی ضرور ہے۔ یہ آپ جو ہے پڑھے لکھے سامعین تشریف فرما ہے اور جو ہے ناظرین میں سے بھی جو ہے اس بات کو آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ یہ کمپلیٹ کاز نہیں ہے۔ قانون وراثت جس میں ہم نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہے، جو صفات والدین کی صفات اولاد میں منتقل ہوتی ہے، یہ علت تامہ نہیں ہے، مکمل جو ہے وہی صفات جو ہے اولاد میں آتی ہے، یہ نہیں بلکہ مقتضی ہیں۔ مقتضی کا ہونا یہ مشکل جو ہے لیکن ممکن ہے، مشکل ضرور ہے لیکن ممکن ہے۔ لہٰذا اس جہت سے جو ہے قانون وراثت میں مثلا جو ہے کیا ہے باپ کی طرف سے جو ہے جو صفات منتقل ہوتی ہے اولاد میں، السعید سعید فی بطن امہ والشقی شقی فی بطن امہ، کی جو ہے سعید جو ہے اپنی ماں کے شکم میں جو ہے سعید ہوتا ہے، اور شقی اپنی ماں کے شکم میں کیا ہے شقی ہوتا ہے۔ یہ جو ہے البتہ یہ ہم نے بتایا کہ یہ علت تامہ جو ہے نہیں ہے بلکہ مقتضی ہے، اس جہت سے جو ہے چونکہ اچھی صفات کے مالک والدین کی اولاد جو ہے چونکہ اس اعتبار سے ان کی فکر اچھی ہوتی ہے، ان کا ارتباط باللہ ہوتا ہے، لقمہ حلال ہوتا ہے، اور ہر جہاد سے جو ہے ہدایت کو قبول کرنے میں آسانی ہوتی ہے، یعنی ہدایت کے قبول کرنے نہ کرنے کے اعتبار سے، دشواری پیش آنے نہ آنے کے اعتبار سے، مشکلات پیش آنے نہ آنے کے اعتبار سے جو ہے بہت ہی وہ ان والدین کی اولاد جو اچھی صفات کے مالک ہیں ان کی اولاد بہت جلد جو ہے بغیر دشواری کے ہدایت کو، تربیت کو جو ہے اور رحمتوں کو قبول کر لیتی ہے، بنسبت وہ والدین جو کیا ہے انتہائی نگیٹو مائنڈڈ ہیں اور وہ جو ہے بہت زیادہ گناہ گار ہیں، ان کے گناہ کی وجہ سے ان کی سیرت پر چلتے ہوئے ان کی اولاد بھی جو ہے کیا ہے ہدایت کو قبول کرنے میں جو ہے دیر لگاتی ہے، قبول جو ہے کرتی ہیں لیکن بہت دیر سے قبول کرتی ہے، یعنی ان کو سمجھانے کے لیے، ان
کی تربیت کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت ہی زیادہ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ادروائز جو ہے مقتضی اور علت تامہ ہونے کے حوالے سے جو ہے بات جو ہے ایک ہی ہے کہ بھائی جو ہے علت تامہ نہیں ہے، مقتضی ہے اس جہت سے جو ہے، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وہ والدین جو نگیٹو مائنڈڈ ہیں، جو گناہگار ہیں، جن کی جو ہے صفات اچھی نہیں ہے، ان کی صفات والدین میں منتقل ہوتے ہیں، ان کو مربیین کو جو ہے دشواریاں پیش آتی ہیں، ان کی تربیت اچھی طرح سے ہو جاتی ہے، ان کی اولاد جو ہے بہت ہی اچھے انداز میں بہترین آئیڈیل بن کر، وہ اولاد جن کے والدین اچھے ان کو جو ہے بغیر تربیت کے چھوڑ دے، ان سے بہتر ہو کر جو ہے دنیا کے سامنے اور معاشرے کے سامنے جو ہے ان والدین کی اولاد آتی ہے اور وہ اولاد جو ہے آئیڈیل بن جاتی ہے۔ یہ جو ہے بالکل جو ہے ایک انتہائی جو ہے مسلم بات ہے، جن کی تربیت میں جتنی دشواریاں آتی ہے اتنی حساب سے جو ہے وہ انسان جو ہے معاشرے کے لیے بہترین آئیڈیل کے طور پر جو ہے کیا ہے سامنے آ جاتا ہے اور معاشرے کے لیے وہ انسان آئیڈیل بن جاتا ہے۔ لہٰذا بعض اوقات جو ہے ان والدین کی اولاد سے بڑھ کر اور بہتر تمام جو ہے انسانوں کے لیے کیا ہے وہ آئیڈیل بن جاتا ہے، بنسبت جو ہے ہم معاشرے میں روزمرہ مشاہدے کی چیز ہے کہ بہت ساری اولاد جو ہے، بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کے والدین جو ہے خود آئیڈیل ہیں، جن کے والدین متقی ہیں، پرہیزگار ہیں اور نمازی ہیں، لیکن ان کی اولاد جو ہے متقی بھی نہیں ہے، پرہیزگار بھی نہیں ہے، نمازی بھی نہیں ہے، چونکہ ان کو آزاد چھوڑ دیا ہے، ان کی تربیت نہیں کی ہے۔ بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن وہ والدین جو گناہگار ہیں، نیگیٹو مائنڈڈ ہیں، ان کی اولاد کی تربیت کے حوالے سے بہت زیادہ کوشش کی گئی ہوتی ہے مربین کی جانب سے، لہٰذا ان کی اولاد جو ہے ابھر کے سامنے آ جاتی ہے معاشرے کے لیے آئیڈیل کے طور پر۔ لہٰذا متقی بنانے میں، پرہیزگار بنانے میں، نمازی بنانے میں اور ہر جہت سے جو ہے اچھی صفات کو قبول کرنے کے اعتبار سے وہ والدین جو اخلاق کے اچھے ہیں ان کی اولاد جو ہے بہت جلد قبول کرتی ہے بنسبت جو ہے، اسی لیے ہم نے کہا السعید سعید فی بطن امہ والشقی شقی فی بطن امہ۔ لہٰذا تربیت کا انتظام بہت ہی اچھے انداز میں کرنا چاہیے، بہت ہی جو ہے بہترین انداز میں، اگرچہ بہت زیادہ دشواریاں پیش آتی ہے، بہت زیادہ رکاوٹیں پیش آتی ہے، بہت زیادہ جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ پیغمبر کی سیرت ہے اور پیغمبر کے زمانے میں دیکھیں داماد وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ ایک حدیث جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث، ایما ناشئ نشأ فی قوم، کوئی بھی بچہ جب کسی قوم میں جو ہے اس کی پرورش ہوتی ہے یا جو ہے اس قوم میں وہ بچہ پلتا ہے، ٹھیک ہے، اور ولم یعدب علی معصیت، اور معصیت الہی سے بچنے کے آداب نہیں سکھائے جاتے ہیں، فإن اللہ عز وجل اول ما یعاقبهم فیہ ان ینقص من ارزاقہم۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، کہ پروردگار عالم اس قوم میں پہلی سزا یہ دیتا ہے کہ جو ہے اس قوم کے رزق میں کمی کر دیتا ہے۔ دیکھو اقتصاد کے ساتھ تربیت اولاد کا کتنا مضبوط اور اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے اور کتنا مضبوط جو ہے ارتباط ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ہے اس قوم میں رزق کی کمی جو ہے ہوتی ہے جس قوم میں جو ہے اولاد کی تربیت کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے، جس قوم میں اولاد کو معصیت الہی سے بچنے کے جو ہے آداب نہیں سکھائے جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، علماء کی رسپانسبلٹی ہے اور جو ہے اسکالرس کی ذمہ داری ہے، اس اہمیت کو سمجھیں، اس جو ہے امپورٹنٹ کو سمجھیں، اولاد کی تربیت کے لیے، معاشرے کی تربیت کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے جو ہے کوشش کریں، سعی کریں اور جو ہے ہر جہت سے جو ہے کوشش کریں اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی، ادروائز جو ہے معاشرت تباہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس دور میں خاص طور پر یہ دور جو ہے انتہائی پرفتن دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، پرنٹ میڈیا کا دور ہے، ہر جہت سے اولاد بگڑنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، والدین اگر جو ہے اپنی اولاد کی طرف توجہ نہ دے اور میڈیا کے اوپر چھوڑ کے رکھیں اور جو ان کے ہاتھ میں موبائل، سیل فون اور ہر جہت سے چیزیں دے کے رکھیں اور میکینزم سسٹم دے کے رکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ معصیت الہی سے بچنے کے آداب نہیں سکھا رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے پہلی سزا جو ہے وہ کیا ہے، رزق میں کمی جو ہے محسوس ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے
تباہی اور بربادی کا جو ہے وہ بچہ شکار ہو جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے معاشرے کے نئی جنریشن بھی جو ہے اس کے ساتھ اس کی پیروی میں تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ لہٰذا گزارش ہے پروردگار ہم سب کو جو ہے صحیح معلوم ہے اپنی اولادوں کی تربیت کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما۔ مالک دو جہاں جو تربیت کے سلسلے میں جو سعی کوشش کر رہے ہیں پوری دنیا کے گوش کنار سے، پروردگار ان کی سعی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ مالک دو جہاں خاص طور سے صوت النجف میڈیا اور خیر العمل اور مدرسہ علوم اسلامی کے پیجز سے جو منتظمین جو ہے لائیو نشر کر رہے ہیں، ریکارڈنگ کر رہے ہیں، پروردگارہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں۔ اس پیغام کو جہاں تک پہنچے پروردگار ان کے ثواب میں جو ہے ان تمام برادران کو شامل فرما دے۔ مالک تو جہاں عالم انسانیت اس وقت مہلک وبا میں مبتلا ہے، پروردگارہ عالم انسانیت کو جو ہے اس مہلک وبا سے نجات عطا فرمائے۔ علم و عمل اور تزکیہ نفس اور تقوی الہی اختیار کرنے کی ہم سب کو توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ فرزند زہرا حضرت قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں سے قرار دے بحق محمد و عطرتہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔